بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ اپنے آج کے ولاگ کا آغاز میں کروں گا بنگلہ دیش سے، کیونکہ بنگلہ دیش پر تبصرہ کر کے میں آپ کو کوئی ہمت دلا سکتا ہوں، میں آپ کو مایوسی کی اس گہرائی سے باہر لا سکتا ہوں۔ حسینہ واجد جب تک اور جب بنگلہ دیش کی حکمران رہی، جو آج ہمارے حکمران عوام کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ بالکل اسی قسم کے تکبر اور کر و فر کے ساتھ وہ یہی کچھ کرتی رہی۔ اپنے مخالفین کو مروا دینا، اغوا کروا دینا، ان پہ گولی چلوا دینا، پھر اجتماع پہ گولی چلوا دینا، یہ اس کے لیے، اس سنگ دل خاتون کے لیے یہ کوئی مسئلہ اور معاملہ ہی نہیں تھا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جب اس کے اس پہلو پہ میں غور کرتا تھا تو وہ مجھے انسان کم اور چڑیل زیادہ لگتی تھی کہ بھائی کسی کا بیٹا جب اس کی لاش خون میں لت پت اس کی ماں کے سامنے جاتی ہے، اس کے باپ کے سامنے جاتی ہے، اس کے بہن بھائیوں کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے، اور کیا گزرتے ہیں ان پہ۔ حسینہ واجد کو عدالت سے سزائے موت سنائے جانے کے بعد بنگلہ دیشی حکومت نے باقاعدہ طور پہ حسینہ واجد کو ہینڈ اوور کرنے کی درخواست دے دی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کے امکانات مجھے زیادہ دکھائی دیتے ہیں کہ بھارتی حکومت حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کر دے گی۔ اس کی ایک دلیل ہے میرے پاس، وہ یہ کہ بنگلہ دیش اور پاکستان قریب تر آتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت کے لیے ایک تو یہ بہت بڑا سبکی کا سامان ہے، اور دوسرا علاقائی سیاست کے حوالے سے اس کے انتہائی نقصان میں جاتا ہے یہ پہلو، یہ فنامنا، یہ مظہر۔ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی وقت بھی حسینہ واجد کو بھارت بنگلہ دیشی حکومت کے حوالے کر سکتا ہے۔ میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں میں زبان پر لے آتا ہوں۔ میں کسی جنڈرزم کا اس میں وہ نہیں ہوں، قائل نہیں ہوں۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، جتنا خون بہایا ہے، جتنے گھر اجاڑے ہیں، اگرچہ وہ عورت ہے، she must be hanged۔ آج کے ولاگ کا آغاز میں نے بنگلہ دیش سے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے ملک میں جو حالات چلے آ رہے ہیں پچھلے بالخصوص عمران خان کو اقتدار سے نکالے جانے کے روز سے لے کر 9 مئی کے ڈرامے اور آج تک جو کچھ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہوتا چلا رہا ہے، اسے اگر نظر میں رکھے تو مجھے یہ فرق کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے کہ وہاں زیادہ ظلم ہوا یا یہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟ انہوں نے تو شور مچا دیا نا خود ڈرامہ کر کے کہ یہ ریاست کے خلاف ہلہ بول دیا، بغاوت کروانے کی کوشش کی، فوج میں چڑھ دوڑے جی ایچ او پہ۔ اس شور کے اندر انہوں نے وہ جرم چھپا لیا کہ کتنے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی، اور آج تک کتنے لوگ غائب ہیں اور جیلوں میں پڑے گل سڑ رہے ہیں۔ اور پھر 26 نومبر کو کیا ہوا؟ 26 نومبر کو کربلا کا نظارہ تھا وہاں۔ یہ مرید کے میں کیا ہوا؟ یہ چھوٹا سا نہ ہے۔ آئیے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے اپنے ولاگ کا آغاز بنگلہ دیش سے اور حسینہ واجد کے انجام سے کیوں کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں کہتا چلا رہا ہوں، میں اپنے سر کی قیمت پر بھی یہ کہوں گا کہ میں دیواروں پہ لکھا پڑھ رہا ہوں، آسمانوں سے آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں کہ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ بلکہ ابھی تو ایسا ہوا نہیں حسینہ واجد کا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں درختوں کے ساتھ اور الیکٹرک پولز کے کھمبوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکتی میں دیکھتا ہوں۔ حالی حسینہ واجد کو سزائے موت نہیں دی، سابق وزیر داخلہ کو بھی سزائے موت ہے، وہ بھی بھاگ گیا ہوا ہے۔ یہاں بھی وہ وقت آئے گا جو میں کہتا ہوں نا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح سزائے موت سنائی جا رہی ہوں جنہیں میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنہیں آج آپ اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ سرسوں کے تیل میں ڈبو کر باہر نکالی بلی کی طرح بھیگے ہوں گے۔ یہ پانی میں بھیگی بلی نہیں ہوں گے، یہ ان قریب یہ بھاگیں گے، فضائی، زمینی، آبی، جو راستہ بھی نہیں ملا یہ بھاگیں گے، لیکن لائے جائیں گے، یہ واپس آئیں گے۔ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی ہمت بندی رہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں ناظرین کرام، اسی لیے تو اسے سب کچھ دیکھ کر نہ مجھے خوف آتا ہے، نہ مجھ پہ مایوسی طاری ہوتی ہے۔ ہمت پکڑیے، اگر آپ نے پاکستان بچانا ہے،
تو پھر آپ کو دستے قاتل کو جھٹکنا ہوگا، خوف کا کانٹا اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ یہ ملک ہے کسی کے مامے کی جگیر نہیں، ان میں تو ایک بھی نظر نہیں آئے گا ناظرین کرام۔ وہ چلا گیا وہ شریف کا وہ ٹھپر سا بچہ، ٹھپر دو اپنے بچوں کے پاس، وہ نواز شریف، اس کا ہے کیا ناظرین کرام؟ ذرا یہ سوچیے۔ میں اسے زندہ لاش کہتا ہوں، کیوں زندہ لاش کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اندر سے مر چکا ہے۔ قدرت کی مار ہے، اللہ کی مار ہے، جو کچھ اس ملک اور قوم کے ساتھ اس نے کیا ہوا ہے۔ آج آپ نے سنا کہ وزیر داخلہ بنگلہ دیش اور سابق وزیر اعظم کو سزائے موت دے دی گئی۔ آپ ہر چوتھے دن اسی پاکستان کی دھرتی پر کھڑے ہو کر انہی کانوں کے ساتھ سنیں گے، سب سزائے موت، سزائے موت، سزائے موت، سزائے موت۔ اور یہ نہیں خالی سزائے موت ہوگی، یہ لٹکائے جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا، یہ کس چیز کی امیونٹی ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ ریت کی دیواریں، بلکہ ریت کی دیواریں بھی چھوڑیں، اور یہ کاغذ کی دیواریں بن رہے ہیں اپنے آس پاس، کاغذ کی دیواریں۔ اور وہ بھی کاغذ، یہ نہیں اخباری کاغذ، یہ پتنگ کا کاغذ۔ یہ تارے عنکبوت پر بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے۔ اتنا بڑا مذاق، امیونٹی، استثناء ساری زندگی کے لیے۔ نہ آپ پر کوئی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، نہ آپ پر کوئی سول کیس ہو سکتا ہے، نہ آپ کو عدالت میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کسی کی آبرو ریزی آپ کرتے یا کی ہو، آپ نے ملک سے غداری کی ہو، آئین توڑا ہو، آئین پامال کیا ہو، آئین کی بے حرمتی کی ہو، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ بھئی کیا گارنٹی ہے؟ یہ پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹ دیکھیے، اب 300 ڈاکو، چور، لچے، لفنگے مل کر، ریجیکٹڈ اینڈ ڈیجیکٹڈ معاشرے کے لوگ مل کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، جن کے بارے میں پوری قوم سمجھتی ہو کہ یہ غاصب ہے، یہ ظالم ہے، یہ غیر قانونی ہے، ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں، اور وہ کوئی قانون بنا دے۔ وہ قانون ہو سکتا ہے؟ وہ ٹھیک کہا ہے منصور علی شاہ، سپریم کورٹ کے مستعفی ہونے والے جج نے۔ وہ چھوڑیں کہ اس کا ماضی کیا تھا، وہ کیا کرتا رہا، ذرا دیکھیے۔ اس نے ایک چیز تو کہی، اس نے کہا جی کون سا یہ قانون، کون سی ترمیم؟ اور بھئی جب ترمیم کرنے والے لوگ ہی قانونی نہیں، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، تو ان کا بنایا ہوا کوئی قانون، ان کی ہوئی کوئی ترمیم، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہی کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کبھی کسی نے سبق حاصل نہیں کیا۔ حکمران، یعنی حکمران سے مراد یہ جو بھی اس وقت قابض ہیں، کسی بھی نشے سے یہ زیادہ خوفناک نشہ ہے طاقت کا، اقتدار کا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی، بندہ سمجھتا ہے میں اسی طرح طاقتور ہوں گا، ہر طرف زوال کو قرار ہے۔ ایک مبارک، ان کے دن بہت تھوڑے ہیں، یاد رکھیے۔ میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں، یہ اس وقت کہہ رہا تھا جب بالکل دھواں ہو چکا تھا کہ بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ میں آپ کو مسلسل میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ایسے فیصلے قدرت ان کی عقل کا مٹھ مار دے گی، یہ ایسے فیصلے کریں گے کہ مذاق بن جائیں گے، یہ فیصلے اپنے حق میں کریں گے، الٹے ان کے گلے کا رسہ بن جائیں گے۔ وہ بن رہے ہیں ناظرین کرام، انتظار کیجیے۔ تحریک بھی اٹھنے والی ہے، ہم نے تحریکیں پیدا ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ برف کے سرد موسم گزرتے پتہ نہیں چلتا، برف کب پگھل گئی اور کب پگھل کے پانی ہوگی، اور پانی کے قطروں نے کب کلام کرنا شروع کر دیا اور کب انقلابی ہو گئے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا اس معاشرے کے اندر۔ آپ مت دیکھیے کہ کوئی نکل نہیں سکتا، یہ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں۔ کومنٹس کرتے ہیں نا میرے دوست، میرے قابل احترام، تو میں مسکراتا ہوں کہ انہیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں، آپ میں سے جو یہ سن رہے ہیں میرا ولاگ، وہ جتنے بھی کمفرٹ زون میں آپ ہو، آپ بھی سڑک پہ نکلو گے۔ اسی طرح جب سورج تمازت پہنچاتا ہے تو انسان اپنا اوور کوٹ نکال دیتا ہے، مفلر اتار کے پرے رکھ دیتا ہے، گرم کوٹ اتار دیتا ہے۔ اسی طرح ماحول بنتا ہے جو بننے جا رہا ہے۔ 90% عوام چھٹکارا چاہتے ہیں اس غلیظ، اس فاسد سسٹم اور ان غلیظ اور فاسد لوگوں سے۔ جب انسان بے بس ہو جائے تو پھر خدا، اس کے قوانین درمیان میں آ جاتے ہیں، وہ آگے ہیں، بالکل آگے ہیں۔ فطرت حرکت میں آ چکی ہے ان کے خلاف۔ ناظرین کرام، ذرا جڑے رہیے عمران خان کے ساتھ۔ محسن ہے آپ کا، اس پوری قوم کا۔ ایسے لیڈر کبھی کبھی ملتے ہیں ناظرین کرام، مجھے اس سے کچھ بھی نہیں لینا دینا، اور میں کچھ دے ہی سکتا ہوں اسے، میں نے کیا لینا ہے اس سے؟ میرے لیے تو میری یہ چند کتابیں اور میری صبح و شام، اور میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے کسی کے لیے۔ لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایسا شخص، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے اس نے یہ کہا، او بھائی موخد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ ہم کیا کہیں کہ اس نے کہا تھا ستارہ میرا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر؟ پھر کہا نہیں چاند میرا رب ہے۔ پھر کہا نہیں، یہ سورج، یہ تو بہت زیادہ روشنی، چمک ہے، تمازت ہے، حدت ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، اس نے کہا نہیں، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر
ارتقائی مناظر، ایکچولی یہ ارتقائی مناظر جو اندر سے بندہ ارتقا کر رہا ہوتا ہے، عمران خان نے بھی ارتقا کیا ہے، عمران خان نے بھی نیگیشن کی ہے اپنے لڑکپن کی، اپنی جوانی کی، اپنی کہولت کی، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی، اور نئی سوچ اپنائی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اب نفع نقصان کی دنیا سے ورا ہو چکا ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے جسم سے ورا ہو چکا ہے۔ جیل سے اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جتنا نور آج کل اس کے چہرے پر ہے، جتنی سکینت، جتنا اطمینان، جتنا وقار، وہ شاید پہلے بھی نہیں تھا، اللہ بہت زیادہ تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ انسان عام انسان نہیں لگتا، اب چلتی پھرتی ایک روحانی شخصیت لگتا ہے۔ جڑے رہیے اس کے ساتھ، تیار رہیے اس کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔